اے آقا حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ آپ کے بیٹے بچے کربلا مدینے میں کرامت دکھائیں، بغداد میں دکھائیں، اجمیر میں دکھائیں، دہلی میں دکھائیں، ملتان میں دکھائیں، کلیر میں دکھائیں، کچھوچے میں دکھائیں، مکن پور میں دکھائیں، پنڈوا میں دکھائیں، آپ کے گھر والے یہ مرہرہ میں کرامت دکھائیں، آقا حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ آپ کے سامنے عباس کا بازو کٹ گیا مگر آپ نے چمتکار نہیں دکھایا۔ سکینہ الاتش کر کے ان کی حلق سوکھ گئی مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ قاسم کی جوانی لٹ گئی میدان کربلا میں مگر حسین نے چمتکار نہیں دکھایا۔ حضرت علی اکبر کا سینہ خون سے لہو لہان ہو گیا، زینب کے اونو محمد شہید ہو گئے، حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ اے آقا حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ میرا وجدان کہتا ہے، میدنا پور والوں، میرا یقین کہتا ہے کہ اگر امام حسین صرف آسمان کی طرف دیکھ لیتے تو اتنی بارش ہوتی کہ پورا کربلا سمندر بن جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ آقا حسین اگر اپنے بابا علی کے ذوالفقار کو دشت کربلا میں گاڑ دیتے تو خدا کی قسم ایک نیا چشمہ جاری ہو جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ ارے حسین تو حسین کی بیٹی جناب سکینہ اگر وہ اپنی اوڑھنی کو نہر فرات کی طرف اچھال دیتی تو خدا کی قسم پوری نہر کٹ کے خیمے میں آ جاتی، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ علی اصغر کو 3 دن تک لوگ گود میں رکھے رہے، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں، کبھی شہربانو، کبھی ام اعلیٰ، کبھی فاطمہ، کبھی سکینہ، کبھی عابد بیمار کی گود میں، کبھی بابا حسین، کبھی اعوان و انصار اہل بیت کی گود میں، اور جب رات ہو جاتی تھی تو 2 بانس کے بیچ میں کپڑا باندھ دیا جاتا تھا، اسی کپڑے میں علی اصغر کو لٹا دیا جاتا تھا۔ کسی نے علی اصغر کو کربلا کی دھرتی پہ نہیں بٹھایا۔ چاہے تم شیعوں کی روایت پڑھو، چاہے سنیوں کی پڑھو، اور چاہے یزیدیوں کی پڑھو، کسی نے نہیں لکھا کہ 1 منٹ کے لیے بھی 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو کسی نے دھرتی پہ، کسی نے زمین پہ بٹھایا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا تھا، توجہ چاہوں گا، یہ نکتہ اگر پسند آ جائے تو دعا دیجئے گا، سب کو پتا تھا اس جنگ کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، اس کا فرمان کیا ہے، سب کو پتا کہ یہاں معاملہ کیا ہے۔ ننھے علی اصغر تو 6 ماہ کے ہیں، انہیں جنگ کی حکمتوں کا علم نہیں ہے، یہ نہیں جانتے کہ یہاں طاقت نہیں دکھانا ہے، یہاں کرامت نہیں دکھانا ہے، یہ تو 6 ماہ کے ہیں۔ اگر انہیں زمین پہ بٹھا دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اگر اپنے بابا حسین کے سوکھے اور مرجھائے پیاسے ہونٹوں کو دیکھ کر بے چین ہو گئے اور اسی بے چینی میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رگڑ دیا تو یہ اسماعیل کا پوتا ہے، اگر رگڑ دیا تو دوسرا زمزم جاری ہو جائے گا۔ اسی لیے کسی نے نہیں بٹھایا۔ مطلب صاف ہے، گویا پتہ چل رہا ہے کہ ہند کے راجہ کی ڈیوٹی اور تھی، جنت کے راجہ کی ڈیوٹی اور، خواجہ کی ڈیوٹی اور، حسین کی ڈیوٹی اور اس ڈیوٹی میں چھپی ہوئی بیوٹی بھی اور۔ غریب نواز بھارت میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے اور امام حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے آئے تھے، پھیلانے کے لیے چمتکار کرامت ضروری ہے جو خواجہ نے دکھا دی، اور بچانے کے لیے استقامت ضروری ہے جو حسین نے دکھا دی۔ اسی لیے تو کرامت دکھانے والے غریب نواز نے جب حسین کا یہ جگرہ دیکھا تو کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید
حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین وآخر دعوانا ان الحمدللہ.